قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا. اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. کرم پر کرم بالائے کرم یہ ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی اور اپنے گھر میں ایک جگہ جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا. صاحبو، جیسا کہ قرآن مقدس ارشاد فرما رہا ہے، سورہ رحمان کی آیت مبارکہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس آیت مبارکہ کو سورہ رحمان میں بار بار دہرایا گیا، ریپیٹ کیا گیا. مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے ترجمے کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن احساس اب نہیں ہوگا. یہ احساس اس وقت ہوگا جب میدان محشر برپا ہوگا. کیوں کہ ہماری اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی میں جو سال ہم سے گزر گیا، جو دن ہم سے گزر گیا، جو وقت ہم سے گزر گیا، جو لمحات ہم سے گزر گئے، جو لوگ ہم سے دور ہو گئے، ان تمام چیزوں کو رکھ کر ہم تقابل نہیں کر سکتے، چونکہ ہمارے پاس احساس کم تری کو اجاگر کرنے کی طاقت نہیں ہے، سمجھنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ آیت مبارکہ کا احساس میدان محشر میں ہوگا، جہاں رب تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے حساب و کتاب لے گا تو صرف سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ سوال کرنے سے پہلے رب تبارک و تعالی ہمارے سامنے
اس دنیا میں ہم نے جتنی زندگی گزاری، جتنی عمر بتائی اور جو اعمال کیے، جس وقت ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، اس سے رکنا ہے، لیکن سننے کے باوجود بھی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے یا کسی اور کی خوش آمدی کے لیے یا پھر شیطان کے وسوسے میں آ کر ہم نے احکام اسلام کے خلاف عمل کیا، جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا ان کاموں کو ہم کرتے رہے، یا تو شیطانی وسوسے میں آ کر، یا تو اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے، یا پھر تیسری چیز کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، یا پھر کسی اور کو خوف زدہ، غم زدہ، رنجیدہ کرنے کے لیے، غرض کے سارے اعمال میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سامنے لائے گا۔ اب اس کے بعد سوال ہوگا، وہاں سوال رب کا بعد میں ہوگا، فرشتہ پوچھے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے بندے بتا تو نے رب کی اب کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ دنیا میں تو کہتا رہا، ماں نے میری تربیت نہیں کی، باپ نے میرا ساتھ نہیں دیا، جی میرے استاد، میرے ٹیچر، میرے لیکچرار، میرے پروفیسر، میرے پیر و مرشد، میرے خاندان کے بڑے، چاہے وہ کسی خاندان کے ہو، میرے خاندان کے بڑوں نے میری تربیت نہیں کی۔ دنیا میں یہ کہہ کر ہم بچ تو جاتے ہیں، دنیا میں یہ کہہ کر لوگوں کی پکڑ سے بچ تو جاتے ہیں، لیکن میدان محشر میں کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے بارہا کہتا ہوں، صرف تعریف کے پھول باندھنا، جنت کی خوشخبریاں سنانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَيْنِ، اے بندے ہم نے تجھ کو دونوں راستے بتا دیے، اے بندے ہم نے تجھ کو دونوں راستے بتا دیے، فَكُّ رَقَبَہ، اب جس راستے کو چاہے تم اختیار کر لو، یہ تمہاری مرضی ہے، یور لائف، یور رائٹس، یور چوائس، زندگی تیری، اختیار تیرا، چوائس بھی تیری، جیسے چاہے گزار لے، لیکن جب میدان محشر برپا ہوگا وہاں کسی کا نہیں چلے گا، اختیار بھی ہے تو خدا کا ہوگا، چوائس بھی ہے تو اختیار بھی خدا کا ہوگا، سب چیزیں سامنے رکھ کر بھی اختیار خدا کا ہوگا۔ یہاں تک بتایا گیا ایمان والو، یہ ہاتھ آج ہمارے قبضے میں ہیں، یہ ہاتھ ہمارے بازو ہیں، یہ ہاتھ ہماری طاقت ہے، یہ زبان ہماری طاقت ہے، ہماری پکڑ میں ہے، یہ کان ہماری طاقت ہے، ہماری پکڑ میں ہے، جس کو چاہے جیسے کہیں، جیسا سنیں، جیسا بولیں، جیسا دیکھیں، لیکن میدان محشر میں سب ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ سنتے ہوں گے یہ بات بھی، جب وقت برا آتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، یہ دنیاوی مثال ہے، وقت برا آئے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دوستانہ رشتہ دار اپنی جگہ ہیں، تو پھر میدان محشر میں یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھ، یہ ناک، یہ کان، سب کچھ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمارے اپوزٹ ہو جائیں گے، چونکہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے ان ہاتھوں کو بھی زبان حال دے دے گا، ان پیروں کو بھی زبان حال دے دے گا، ان کانوں کو بھی زبان حال دے دے گا، ان آنکھوں کو بھی زبان حال دے دے گا، بلکہ خدا کی قدرت تو یہ ہوگی کہ وہ ہماری اس زبان کو بھی ایک اور زبان حال دے دے گا، جو بإذن خداوندی، خدا کے حکم سے ہمارے خلاف گواہ دیں گے کہ مولا اس نے ہم کو فلاں کو غلط بولنے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، چغلی کرنے کے لیے، گالی گلوچ دینے کے لیے استعمال کیا تھا،
کان گواہ دیں گے مولا اس نے فلاں وقت فلاں کی غیبت سنی. غلط ہے. ہمارے جسم کا ہر حصہ جو ہم زندہ ہیں، مرتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، لیکن اختیار ہمارا اس وقت تک ہوتا ہے جب تک ہمارے جسم میں سانس باقی ہے. روح قبض ہو جائے ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے، وہاں ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے. تو میدان محشر میں رب تبارک و تعالی ہر چیز کو زبان حال دے دے گا. فرشتہ پوچھتا ہے بتا اب رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا. تو اس لیے ایمان والو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں جب تک رہیں صرف چہرے پر داڑھی چھوڑنا، سر پر ٹوپی لگانا، کرتا پائجامہ پہننا یہ بڑا کام نہیں ہے، بلکہ مومن کے لیے سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ وہ احکام اسلام کی پابندی کرے، اتباع رسول اللہ کی پابندی کرے، پھر ساتھ ساتھ اپنے عمل سے ایسے ظاہر کرے کہ لوگ دیکھے تو کہے کہ ماں باپ کا فرما بردار جا رہا ہے، لوگ دیکھے تو کہے کہ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار جا رہا ہے. اپنے سے ایسے اعمال کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم دنیا میں سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں بس یہ سوچ کر کہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. یقیناً دنیاوی اعتبار سے دنیا ہی سب کچھ لیے ہے، لیکن مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. صرف زندگی بھر اسٹڈی کرنا ہے، ڈگریاں ہوں گی اپنی جگہ، پوسٹ ہوں گے بڑے بڑے اپنی جگہ، لیکن دنیا میں پوری زندگی صرف اسٹڈی کرنا ہے. ایگزام تو خبر میں ہوگا، رزلٹ میدان محشر میں آئے گا. ہمارے بچے ایس ایس سی کا ایگزام لکھتے ہیں، مہینے ڈیڑھ مہینے میں رزلٹ آتا ہے. انٹر کا ایگزام لکھتے ہیں، مہینے ڈیڑھ مہینے میں رزلٹ آتا ہے. لیکن زندگی بھر اسٹڈی کرنا ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارو تو ساری زندگی صرف اسٹڈی کرتے جانا ہے. خبر میں سوال ہوگا، جواب دینا ہے، میدان محشر میں اس کا رزلٹ آئے گا. وہ دن کو دیکھو، وہ میدان محشر کے خوف کو اپنے دل میں پیدا کرو، وہ احساس کم تری کو اجاگر کرو. آج احکام اسلام کی بات کہی جاتی ہے، ہم دور ہوتے ہیں. مساجد آج ہمارے ویران نظر آتے ہیں. نماز فجر میں دیکھ لیں، ظہر عصر مغرب عشاء میں پھر بھی کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن بس بعض مساجد میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ صرف امام اور مؤذن صاحب دونوں ہی ہوتے ہیں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب اکیلے ہوتے ہیں، یا پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے مؤذن صاحب اکیلے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری کوتاہی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ لوگوں، رب تبارک و تعالی نے مجھے اس تعظیم و تکریم سے نوازا کہ تمام انبیاء و رسول کو معراج سے سرفراز کیا تو زمین پر معراج ہوئی. لیکن اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق اللہ نے کیا فرمایا؟ تمام انبیاء و رسول میں سب سے زیادہ میں میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے زمین پر نہیں، زمین سے عرش پر بلوایا. اسی وقت نبی نے رب کی بارگاہ سے نمازوں کا تحفہ لایا ہمارے لیے. فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ لوگوں نماز مومن کی معراج ہے. میری معراج یہ تھی کہ میں خدا تک پہنچا، اور تمہاری معراج یہ ہے کہ میرے قدموں تک آپ پہنچو. تو نبی کے قدموں تک پہنچنا ہے تو نبی کی اتباع ضروری ہے. نبی کے قدموں تک پہنچنا ہے، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل ضروری ہے. نبی کے قدموں تک پہنچنا ہے تو نبی کی لائی ہوئی نماز کی پابندی ضروری ہے.
جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی مرد حضرات کو مسجد میں بلاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے بجماعت، تو اللہ تعالیٰ بجماعت نماز ادا کرنے کا وہ محتاج نہیں ہے۔ ہمارے بجماعت ایک جگہ جمع ہو کر سب بنا کر نماز پڑھنے کا وہ محتاج نہیں ہے، نہ وہ فردن نماز کا محتاج ہے، وہ بے نیاز، لیکن بلاتا اس لیے ہے تاکہ تم اپنی صفوں میں اتحاد باقی رکھو، تو جب خدا کے گھر سے نکلو تب بھی اتحاد باقی رہے گا۔ جب تم کندھے سے کندھا لگا کر سب بناتے ہو، لیکن بتایا جاتا ہے یہ کندھے سے کندھا لگانا گویا سینے سے سینے ملانا ہے۔ جب سینے سے سینہ مل جائے تو کینہ نکل جاتا ہے، بغض نکل جاتا ہے، سلام دعا ہو، مصافحہ معانقہ ہو، تو قدرت نفرت جو ہمارے دلوں میں ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بلاتا ہے، ورنہ مرضی ہے آپ کی جہاں چاہے پڑھ لو بس جگہ پاک ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان سے مراد ہمارے ذہنوں میں کیا بات ہوتی ہے؟ قبرستان اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مرے ہوئے انتقال کیے گئے ہوئے لوگوں کو دفنایا جاتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کی تشریح میں بتایا جاتا ہے کہ جس گھر میں مسلمان رہتے ہوں، چاہے مرد ہوں یا عورت، جس گھر میں مومن رہتے ہوں، اس جگہ پر نماز نہیں ہوتی تو وہ قبرستان کے مانند ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا خواتین اسلام سے کہ لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، لیکن ہم اس سے بھی دور ہیں۔ اللہ نیک توفیق دے، اللہ نیک ہدایت دے۔ نہیں معلوم کب کون اس دنیا سے چل بسنے والا ہے، نہیں معلوم کون کب اس دنیا کو خیر آباد کہنے والا ہے، اس لیے اعمال صالحہ کریں، احکام اسلام کی پابندی کریں۔ یہ بات ضرور ہے، خدا کا وعدہ ہے اگر تم احکام اسلام کی پابندی کرو، اگر تم اپنے رب کے حکموں پر چلو، اپنے رسول اللہ کی اتباع کرو، اپنے رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرو، تو تمہارے گھر میں خیر و برکت کی ذمہ داری میری ہے۔ تمہارے گھروں میں، تمہاری کمائیوں میں، تمہاری نوکریوں میں، تمہارے مال میں، تمہارے دسترخوان میں، تمہاری نسلوں میں خیر و برکت کی ذمہ داری میری ہے۔ لیکن آج اللہ معاف کرے، نماز کم، قرآن کی تلاوت کم، بے جا چیزوں کا ایجاد بہت ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے میں بارہا کہتا ہوں، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کے سارے فنکشنز، کوئی تمہارا استاد نہیں ہے، کوئی تمہارا مدرسہ نہیں ہے، اس پر عمل نہ کریں، ہر چیز پر عمل نہ کریں۔ جیسا کہ کسی صاحب نے بیٹھ کر کہہ دیا گھر میں بلی پالو برکت ہوگی، ثواب ہوگا۔ میرے بھائی یاد رکھ لیں، بلی ایک جانور ہے، اللہ نے تمہارے لیے رشتہ بنایا ماں باپ اور اولاد کا، ماں باپ اور اولاد کا رشتہ بنایا تو محبت جانور سے زیادہ ہو رہی ہے، ماں باپ سے کم ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہزاروں روپے کی بلیاں لا رہے ہیں گھر میں، پھر ان کا فوڈ، ان کا کھانا ہزاروں روپے کا، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، جی بچوں کے اسکول کی فیس ہے، یہ سب چیزیں چھوڑ رہے ہیں، ان بلیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جانور کو پالو، محبت کرو جانور سے، وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات ہیں، مگر ایسے نہیں کہ ہزاروں روپے ان پر خرچ کریں، گھر والوں کو تڑپاتے رہیں، ان پر ہزاروں روپے خرچ کریں اس نیت سے کہ گھر میں برکت ہوگی، نماز کی پابندی نہیں، بلیاں پال رہے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو
اگر تم میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کروں گا۔ کیا ہے وہ نعمتیں؟ کیا ہیں؟ ایک تو احکام اسلام کی پابندی ہے، دوسرا اللہ نے آپ کو دنیاوی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ان غریب، ان مسکین، ان محتاج، ان لاچار، ان مجبور، ان بے کس، بے سہارا سڑکوں پر سو رہے ہیں، ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو۔ جانوروں تو کہیں بھی مل جاتا ہے کھانے کے لیے، کھلاؤ جانور کو، قید رکھ کر نہیں، رسی باندھ کر نہیں، آزاد چھوڑ دو، پھر پتہ چلے گا تمہیں بھی، احساس ہوگا تمہیں بھی کس چیز کا؟ رب نے ہم پر جو نعمتیں نازل کر رہی ہیں، ہم رب کے شکر گزار ہیں یا نہیں، ہم رب کے وفادار ہیں یا نہیں۔ اس وقت پتہ چلے گا جب تم ہزاروں روپے خرچ کر کے وہ پرند، وہ چرند، وہ جانور لا کر جب پالتے ہو، آزاد رکھ کر پالو، اگر وہ واپس نہ آئے تو تمہیں تکلیف ہوگی، تکلیف ہوگی۔ میں نے ہزاروں روپے خرچ کر خریدا اور اتنا کھانا کھلا رہا ہوں، پھر بھی وہ کھانے کے بعد میرے گھر سے چلی جا رہی ہے، وہ پرندے، وہ جانور گھر سے چلے جا رہے ہیں، صرف کھانے کے وقت آ رہے ہیں۔ اس بات کا احساس ہوگا کہ رب نے ہمیں ماں کے کوکھ میں رکھ کر رزق دیا، رب نے ہمیں چھوٹے سے بڑا کیا، رب نے ہمیں بے سہارا تھے تو سہارا دیا، رب نے ہمیں چلنے کے قابل نہیں تھے چلنے کے قابل بنا دیا، جب پیدا ہوئے تھے بولنے کے قابل نہیں تھے بولنے والا بنا دیا، جب ہم پیدا ہوئے تھے سننے کے قابل نہیں تھے رب نے ہمیں سننے کے قابل بنا دیا۔ اتنی ساری نعمتیں پا کر ہم رب کے بارگاہ میں جا رہے ہیں یا نہیں، اس بات کا احساس ہوگا جب تم ان پرند چرند جانوروں کو آزاد رکھ کر پالو گے۔ اگر تم سے بے وفائی کرو گے وہ تو تمہیں احساس ہوگا۔ لیکن یاد رکھ لیں، چاہے کتا ہو، بلی ہو، کوئی اور جانور، سنت رسول بتائی گئی بکریوں کو پالنا نہیں، سنت رسول یہ ہے کہ بکریوں کو چرانا، بکریوں کو جنگلوں میں لے جا کر چرانا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ لیکن اس بکری کے آڑ میں کتے بھی پال رہے ہیں، بلیاں بھی پال رہے ہیں۔ ارے ماں اگر بیمار ہو جائے، باپ اگر بیمار ہو جائے، اس کی غلاظت کو صاف کرنے کے لیے کتراتے ہو، ہوتا ہے نا؟ برا مانتے ہیں تو معافی چاہتا ہوں، کیونکہ حق بات کہنا مقصد ہے، اس لیے میں ماں باپ کی مثال دیتے ہوئے بتا رہا ہوں، کسی اور کی نہیں۔ اولاد بھی بعد میں، بیوی بھی بعد میں، ماں کی اور باپ کی مثال دے کر بتا رہا ہوں۔ جب وہی ماں باپ بستر مرض پر آ جائیں، وہ غلاظت کر دیں، وہ الٹی کر دیں، وہ قیق کر دیں، تو اس کو صاف کرنے کے لیے کراہیت کرتے ہو، پھر ان جانوروں کی غلاظت کو صاف کیسے کرتے ہو؟ اس لیے کہ تم نے خریدا ہے پیسہ دے کر، تم نے جو کمایا تھا وہ پیسہ دے کر خریدا، تو احساس ہو رہا ہے، تو احساس کرو اس ماں نے تمہیں کیسے پالا اور پوسا، احساس کرو باپ نے تمہیں چھوٹے سے بڑا کیسے کیا، اور احساس کرو رب تبارک و تعالیٰ نے تم کو کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں۔ بلی پالنے سے برکت ہوتی ہے تو پھر نماز کہاں گئی جناب محترم؟ قرآن کی تلاوت کہاں گئی؟ روزہ کہاں گیا؟ زکوٰۃ کہاں گیا؟ حج کہاں گیا؟ قربانی کہاں گئی؟ فطرہ کہاں گیا؟ یہ بھی تو اعمال ہیں، اور اللہ نے فرمایا حقوق اللہ، حقوق العباد، ان دونوں کے متعلق آپ سے سوال ہوگا میدان محشر میں۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ بلی کو کیوں نہیں پالا، کتے کو کیوں نہیں پالا۔ کتا تو کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، وقت ہو رہا ہے، لیکن ضرور یاد رکھ لیں ان جانوروں کو پالنے سے اچھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی تعظیم کریں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، احکام اسلام کی قدردانی کریں، اللہ کے حکموں کی پابندی کریں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کر لیں، اس کے بعد دیکھ لیں آپ کے گھر میں کیسے خیر و برکت ہوگی۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اپنے گھر میں، دیکھیں کیسے خیر و برکت ہوگی۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ان اولیاء اللہ کی بات نہیں، ہر کوئی دیکھ لیں، اپنے باپ دادا کی مثال بتا دیتا ہوں، جن کو 6 6 8 8 10 10 بچے پیدا ہوتے تھے،
وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کے حکموں کی پابندی کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ان کے اندر صلاحیت پیدا کرتا تھا، طاقت دیتا تھا، ان کے ایمان بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے، اور صبح اٹھتے نماز فجر ادا کرتے، سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، کم سے کم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے۔ لیکن آج ہماری صبح ہوتی ہے، نماز اپنی جگہ، قرآن اپنی جگہ، ہماری صبح ہوتی ہے تو موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اخبارات ہوتے تھے اب تک، اب اخبار بھی دور ہو گیا، کم سے کم وہ اخبار ہوتا تو اخبارات میں شروع سے چلتا آ رہا ہے ایک قرآن پاک کی آیت، اس کا ترجمہ اور ایک حدیث رسول اور اس کا کچھ مفہوم مختصر انداز میں ہوا کرتا تھا، تو وہ اخبار دیکھتے دیکھتے کم سے کم اس پر نظر پڑتی تو قرآن کی آیت ایک تو ہی پڑھ لیتے، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے، حدیث رسول کو پڑھ لیتے، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے۔ لیکن آج وہ اخبارات بھی چھوٹ چکے ہیں، صرف صبح ہوتی ہے ہماری موبائل فون سے کہ کہاں کیا ہوا، کہاں مٹر ہوا، کہاں قتل ہوا، کہاں کیا ہوا، یہ نیوز ہم دیکھتے ہیں، کامیڈی ہم دیکھتے ہیں۔ ایسی صبح ہماری ہو رہی ہے۔ خدا را ایمان والو یاد رکھ لیں، ایسے اعمال کو چھوڑ دیں جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہو، ایسے اعمال کو اختیار کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو، رسول اللہ بھی راضی ہو، پھر انتقال ہونے کا وقت آئے تو اس وقت ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت، کلمہ طیب نصیب ہو۔ ایسے اعمال کریں اور ایسے اعمال کریں جس سے ہماری اندھیری قبر اجالے میں تبدیل ہو جائے، ہماری 2 گز زمین کا ٹکڑا جو قبر بنتی ہے ہماری، وہ کشادہ ہو جائے بحکم خدا بندی، اگرچہ کہ وہ چوڑی ہوتی بھی نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ اگر تو ہمارے اعمال ایسے ہوں تو ہماری قبروں کو اتنا کشادہ فرما دیتا ہے قدرت کاملہ سے اپنی کہ جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے وہاں تک تمہاری قبر کشادہ نظر آتی ہے۔ ایسے اعمال کرو، ایسے اعمال کرو جس سے میدان محشر میں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے تو اس وقت نبی کے قدموں میں تمہارا حشر ہو۔ ایسے اعمال کو اختیار کرو جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نبوت والے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہو جائے۔ اس دنیا میں رہ کر ایسے اعمال کرو جس کی وجہ سے میدان محشر میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت عظمی حاصل ہو جائے۔ ایسے اعمال کرو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس طرح کہ نبی کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہمارے دہنے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں سامنے بلا کر جنت کا ججمنٹ دے دے اور ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ اپنے انعام یافتگان بندوں کے ساتھ جنت بنا دے۔ ایسے اعمال صالحہ کرو۔ اے ایمان والو، یہ باتیں میری کڑوی ضرور لگتی ہیں، اگر کسی کو برا لگے تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن حقیقت بتانا میرا مقصد ہے، حقیقت بتانا مقصد ہے، ورنہ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوں، بس ذمہ دار ہوں، میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اپنی اپنی مرضی ہے، اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کریں اور اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کوئی ہو نماز کی پابندی کرائیں اور اپنے گھروں میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت خود کریں، بات ذہن میں رکھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت خود کریں، ایک رکوع صحیح خود پڑھیں، موبائل میں لگا کر چھوڑ دیے، ہوم تھیٹر میں لگا کر چھوڑ دیے، ادھر اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کے آداب نہیں ہے۔ تلاوت کے جو فضائل ہیں حاصل نہیں ہوتے، تلاوت کے جو برکات ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے۔ تلاوت کے برکات اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب بندہ مومن اپنی زبان سے قرآن پڑھتا ہے۔ تو خدا را ایمان والو، نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول اللہ رب العالمین ہماری تمام دل جائز تمنا کو پورا فرمائے اور رب تبارک و تعالیٰ سے بطفیل نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جائز مقاصد کے لیے دعا کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔